حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 5 قسم کے لوگ ایسے ہیں کہ جن پر قربانی لازم نہیں ہوتی، اگر وہ قربانی نہ بھی کریں تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں ان پر کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا۔ لیکن ذرا غور تو کیجیے، کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو استطاعت ہونے کے باوجود بھی اس عظیم سنت کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ قربانی صرف اور صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم قربانی اور اللہ پاک کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے کا پیغام ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس میں بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی ہی محبوب چیز قربان کرتا ہے، اور جو شخص خلوص دل سے قربانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گھر میں رحمت، برکت اور رزق کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کھول دیتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کون سے 5 لوگ ہیں جن پر قربانی واجب نہیں، اور ساتھ ہی میں یہ بھی جانیں گے کہ قربانی کی فضیلت اتنی بڑی کیوں بیان کی گئی ہے کہ اس کے ہر قطرہ خون پر اللہ پاک کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، چند ہی دنوں بعد وہ مبارک دن آنے والے ہیں کہ جس کا ہر مسلمان بے چینی سے انتظار کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کی عید، یہ صرف اور صرف ایک تہوار نہیں ہے، بلکہ عشق، وفا اور اللہ پاک کی رضا کے لیے سب کچھ قربان کر دینے کا عظیم الشان پیغام ہے۔ یہ وہ دن ہے جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وہ عظیم قربانی یاد کی جاتی ہے کہ جس نے رہتی دنیا تک ایمان والوں کے دل کو ہلا کر رکھ دیا۔ سوچئے، ایک باپ کو حکم ملا کہ اپنی سب سے عظیم چیز اللہ کی راہ میں قربان کر دو، اور ایک بیٹا ایسا فرما بردار کہ سر جھکا کر کہنے لگا، ابا جان آپ کو جو حکم ملا ہے اسے پورا کیجئے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں محبت بھی تھی، آنسو بھی تھے، آزمائش بھی تھی اور اللہ پاک کی رضا بھی۔ ناظرین کرام، اسی عظیم الشان سنت کی یاد میں ہر سال مسلمان قربانی تو کرتے ہیں، اور یاد رکھیے قربانی اللہ تعالیٰ کو بے حد محبوب عبادت ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص خالص نیت اور اللہ پاک کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی عطا فرماتا ہے۔ محترم ناظرین و کرام، حج کا مبارک مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ہی زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے، اور اسی مہینے کی 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جو اللہ پاک کو عام دنوں سے زیادہ محبوب ہیں، کیونکہ اس دن اللہ کے بندے اپنی خواہشات، اپنی محبتوں اور اپنے مال کو اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کرتے ہیں۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم الشان سنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صاحب استطاعت مسلمانوں پر اسے واجب قرار دیا ہے۔ اسی لیے ہر سال لاکھوں مسلمان اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں۔ لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہت اہم بات بتانے والے ہیں۔ وہ 5 لوگ کون سے ہیں کہ جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان پر قربانی واجب نہیں، یعنی اگر وہ عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی نہ بھی کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کن لوگوں پر قربانی فرض اور انتہائی ضروری ہوتی ہے، اور اگر وہ قربانی نہ کریں تو اللہ پاک کے نزدیک سخت جواب دہ ہوں گے۔ یہ معلومات ہر مسلمان کے لیے جاننا بے حد ضروری ہے، کیونکہ بہت سے لوگ لا علمی کی وجہ سے یا تو خود گناہ میں پڑ جاتے ہیں یا تو دوسروں کو غلط باتیں بتاتے رہتے ہیں۔ ناظرین کرام، عید الضحیٰ
10, 11 اور 12 تاریخ کو منائی جاتی ہے، اور اسلام میں عید الفطر کے بعد یہ سب سے بڑا مبارک تہوار ہے۔ اسے سنت ابراہیمی اور عید قربانی بھی کہا جاتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص پر صدقہ فطر واجب ہوتا ہے اس پر قربانی کرنا بھی واجب ہوتا ہے، یعنی جو مسلمان صاحب نصاب ہو اور صاحب استطاعت رکھتا ہو اس کے لیے قربانی کرنا ضروری ہے، اور جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، جو قربانی کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ ذرا سوچے کتنی بڑی تنبیہ ہے۔ آج کتنے ہزاروں لاکھوں روپے دنیا کی خواہشات پر ہم لوگ خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب اللہ پاک کی راہ میں قربانی کا وقت آتا ہے تو بہانے بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہی قربانی قیامت کے دن ہمارے لیے نجات کا سبب بن سکتی ہے، لیکن اس سب کے باوجود اللہ پاک کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ 5 لوگ ایسے ہیں جن پر قربانی واجب نہیں، چاہے وہ مالدار ہی کیوں نہ ہو۔ اگر وہ قربانی نہ کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ اب آخر وہ 5 لوگ کون کون سے ہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا، کیونکہ آگے آنے والی معلومات شاید آپ کی زندگی کو بدل دے۔ نمبر 1، سفر میں رہنے والا شخص۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلا وہ شخص ہے کہ جس پر قربانی واجب نہیں ہوتی جو سفر کی حالت میں ہوتا ہے، یعنی ایسا انسان جو اپنا گھر، اپنا شہر یا اپنے وطن سے تقریباً 52.5 کلومیٹر دور چلا گیا ہو، وہ شرعی اعتبار سے مسافر شمار کیا جاتا ہے۔ ناظرین، اسلام ایک خوبصورت دین ہے جو انسان کی ہر مجبوری، ہر حالت اور ہر پریشانی کا خاص خیال رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سفر کی مشقت کو دیکھتے ہوئے مسافر کے لیے آسانی فرمائی ہے، چاہے وہ شخص کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو۔ اگر وہ سفر میں ہے اور وہاں 15 دن سے کم قیام کا ارادہ رکھتا ہے تو اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی۔ لیکن یاد رکھیے، اگر وہی شخص یہ نیت کر لے کہ اسے وہاں 15 دن یا اس سے زیادہ رہنا ہے تو پھر وہ مسافر نہیں رہے گا بلکہ وہ مقیم شمار ہوگا اور اس پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس لیے ایسے شخص کو چاہیے کہ یا تو وہ جہاں موجود ہے وہیں اپنے نام سے لے کر قربانی کریں، یا پھر اپنے گھر والوں کو اطلاع دے دے کہ اس کی طرف سے بھی قربانی کر دی جائے، کیونکہ قربانی صرف اور صرف رسم و رواج نہیں ہوتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے سر بسجود جھکانے کا نام ہوتا ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو اپنی مصروفیات اور اپنے سفر اور اپنی مشکلات کے باوجود بھی اللہ پاک کی رضا کے لیے قربانی کا اہتمام کرتے ہیں۔ نمبر 2، کافر پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی ہر اس شخص پر واجب ہے جو ایمان والا ہو اور صاحب استطاعت ہو۔ اس فرمان مبارک سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ قربانی صرف اور صرف مسلمانوں پر فرض کی گئی ہے، یعنی ایسا شخص ہو جو مسلمان نہیں، جس نے کلمہ طیبہ نہیں پڑھا، جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتا، اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی، کیونکہ قربانی محض جانور ذبح کرنے کا نام نہیں ہوتا بلکہ یہ ایمان، محبت الہی اور اطاعت خداوندی کا عظیم اظہار ہے۔ ناظرین کرام، قربانی وہ واحد عبادت ہے جو صرف اور صرف ایک سچا مسلمان ہی خالص نیت کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ یہ اللہ تعالی سے محبت کا وہ جذبہ ہے جس میں بندہ اپنے مال کو اپنے رب کی رضا کے لیے قربان کرتا ہے۔ اس لیے اسلام نے یہ عبادت صرف اور صرف اہل ایمان کے لیے مخصوص فرمائی ہے۔ اور یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز انسان کا ایمان ہے۔ اگر انسان کے پاس دنیا بھر کی دولت ہو لیکن ایمان نہ ہو تو وہ اللہ کے ہاں کسی کام کی نہیں، لیکن جس دل میں سچا ایمان موجود ہو، اللہ تعالیٰ اس کی تھوڑی سی نیکی کو
بے حساب قبول فرما لیتا ہے۔ نمبر 3، نابالغ بچوں اور مجنوں پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی نابالغ بچوں اور مجنون شخص پر واجب نہیں ہوتی۔ ناظرین، نابالغ بچے وہ ہوتے ہیں جو ابھی سمجھداری اور شرعی ذمہ داری کی عمر کو نہیں پہنچے ہوئے ہوتے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ عبادت فرض نہیں فرمائی، کیونکہ اسلام آسانی اور رحمت کا دین ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالتا۔ اور مجنون اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جو اپنے ہوش اور حواس کو کھو بیٹھا ہو، جسے اپنے اعمال اور دنیا کی معمولات کی سمجھ نہ ہو، ایسا شخص شریعت کی ذمہ داریوں کا مکلف نہیں ہوتا، اس لیے اس پر قربانی بھی واجب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر عید الاضحیٰ کے دن بچے یا ایسے ذہنی مریض قربانی نہ کریں تو ان پر کوئی شرعی گناہ نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حالات کو خوب جانتا ہے۔ وہ کسی معذور، کمزور یا بے بس انسان پر سختی نہیں فرماتا۔ ناظرین، ذرا سوچیے، ہمارا رب کتنا مہربان ہے، وہ اپنے بندوں کی نیت، مجبوری اور حالات کو دیکھتا ہے، اس لیے اسلام ہر حکم و حکمت اور آسانی کے ساتھ دیا گیا ہے تاکہ کوئی انسان دین کو بوجھ نہ سمجھے بلکہ رحمت محسوس کرے۔ نمبر 4، غلام پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عید الاضحیٰ کے دن قربانی غلام پر واجب نہیں ہوتی، یعنی ایسا شخص جو کسی دوسرے کے ماتحت ہو، غلامی کی زندگی گزار رہا ہو اور اپنے مال و اختیار کا مالک نہ ہو، اس پر قربانی فرض نہیں کی گئی۔ ناظرین کرام، اسلام نے ہمیشہ انسان کی طاقت، حالات اور مجبوری کو سامنے رکھ کر احکامات کو عطا فرمایا ہے، اس لیے ایسے لوگوں پر قربانی لازم نہیں کی گئی جو خود اپنے اختیارات میں نہ ہوں یا اپنی زندگی کے فیصلوں میں آزاد نہ ہوں۔ لہٰذا اگر ایسے لوگ عید الاضحیٰ کے دن قربانی نہ کریں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ محبت الہی اور شوق عبادت پہ قربانی کا اہتمام کر لیں، جانور خرید کر اللہ پاک کی راہ میں قربان کر دیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں بھی عظیم اجر و ثواب کا منصب عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ پاک کے نزدیک اصل چیز انسان کا خلوص، اس کی نیت اور دل کی سچائی ہوتی ہے۔ بعض اوقات ایک غریب اور مجبور انسان کا چھوٹا سا عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا محبوب ہو جاتا ہے کہ وہ بڑے سے بڑے مالدار کی عبادتوں پر بھاری پڑ جاتا ہے۔ نمبر 5، جو صاحب نصاب نہ ہو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایسے لوگوں پر بھی عید الاضحیٰ کے دن قربانی واجب نہیں ہوتی جو صاحب نصاب نہ ہو، یعنی وہ لوگ جن کے پاس اتنا مال و متاع موجود نہ ہو جو کہ شریعت نے جس مقدار کو نصاب مقرر فرمایا وہ پوری ہو سکے، ایسے لوگوں کو قربانی معاف ہے۔ ناظرین، صاحب نصاب اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کے پاس اپنی ضروریات زندگی کے علاوہ اتنا مال و متاع موجود ہو کہ وہ 7.5 تولے سونا یا 52 تولے چاندی یا ان کی مالیت کے برابر رقم کا مالک ہو۔ لیکن اگر کسی انسان کے پاس صرف اور صرف رہنے کا مکان ہو، استعمال کے کپڑے، کھانے پینے کا سامان اور روزمرہ کی ضروری چیزیں ہی ہوں اور اس کے علاوہ نصاب کے برابر مال موجود نہ ہو تو ایسے شخص پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ اسلام نے کبھی بھی غریب انسان پر بوجھ نہیں ڈالا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی حالت، ان کی مجبوریاں اور ان کی استطاعت کو خوب جانتا ہے، اس لیے جو شخص مالی طاقت نہیں رکھتا اللہ تعالیٰ اس سے قربانی کا مطالبہ بھی نہیں فرماتا۔ لیکن ناظرین، ذرا یہ بات دل میں تو اتار لیجیے، جو لوگ صاحب نصاب ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و متاع، رزق اور وسعت عطا فرمایا ہے، ان پر ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کرنا انتہائی ضروری ہے، اور اگر ایسے لوگ استطاعت رکھنے کے باوجود بھی قربانی نہیں کرتے تو وہ سخت گنہگار ہوتے ہیں۔
حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عید کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی سے زیادہ محبوب کوئی بھی عمل نہیں۔ یہ وہ عبادت ہے جو بندے کو اللہ پاک کے قریب سے قریب تر کر دیتی ہے، گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور گھر میں رحمتوں اور برکتوں کے دروازوں کو کھول دیتی ہے۔ ناظرین، آج کتنے لوگ دنیا کی عیش و عشرت آرام پر لاکھوں کے لاکھوں روپے کو خرچ کر دیتے ہیں، اپنے مکانوں میں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی راہ میں قربانی کا وقت آتا ہے تو دل تنگ ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، جو مال اللہ پاک کی رضا کے لیے خرچ کیا جائے وہ بھی کم نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں بے حساب برکت عطا فرما دیتا ہے۔ ناظرین، عید الاضحیٰ کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ جو شخص خالص دل، سچی نیت اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرتا ہے، اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ مبارک عبادت ہے جس کے ذریعے بندہ اپنے رب کے قریب سے قریب تر ہو جاتا ہے اور اس کے بے شمار گناہ معاف فرما دیے جاتے ہیں۔ لیکن ایک بات تو ہمیشہ یاد رکھیے گا، قربانی کی برکت سے انسان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہوتے جاتے ہیں، جبکہ کبیرہ گناہوں کی معافی سچی توبہ کے بغیر ممکن نہیں ہوتی۔ اس لیے قربانی کے ساتھ ساتھ اپنے گناہوں سے دل کی گہرائیوں سے توبہ بھی ضرور کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے دلوں اور بہتے ہوئے آنسوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ ناظرین، جیسے جیسے عید الاضحیٰ کے دن قریب آتے جاتے ہیں، ہر سال حکومت کی جانب سے قربانی کے حوالے سے کچھ ضروری احکامات اور ہدایات جاری کی جاتی ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ان گائیڈ لائنز کو ضرور دیکھیں اور ان پر عمل کریں، کیونکہ اسلام ہمیں نظم و ضبط، صفائی، امن اور دوسروں کی آسانی کا بھی درس دیتا ہے۔ اور ایک بات بہت اہم ہے، قربانی صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جاتی ہے، نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ آج کل بہت سے لوگ اپنی قربانی کے جانوروں کی تصویریں اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر ڈال کر تعریفیں حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، ایسا کرنا بعض اوقات ریاکاری اور دکھاوے میں شامل کر دیا جاتا ہے، اور جس عبادت میں دکھاوا آ جائے، ریاکاری آ جائے، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آپ کی قربانی صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے ہو، نہ لوگوں کی واہ واہ کے لیے، نہ شہرت کے لیے، اور نہ ہی دنیا کو متاثر کرنے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ وہ صرف اور صرف جانوروں کو نہیں دیکھتا، بلکہ قربانی کرنے والوں کا اخلاص بھی دیکھتا ہے۔ دل میں بس یہی نیت رکھیے کہ یا اللہ، یہ قربانی صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ہے، اسے اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے، اور ہماری قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اور ہمارے گھروں کو خیر و برکت سے بھر دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور سب کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لازمی ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا، ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ اور رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیے گا، اور اللہ تعالیٰ کے 99 مبارک ناموں میں سے کوئی ایک خوبصورت سا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، اجازت دیجیے تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ۔